آج 16 مئی جمعے کا دن ہے۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب۔ ناظرین، آج پوری پاکستانی عوام یک دل یک جان ہو کر یوم تشکر منا رہی ہے۔ مارکہ حق جو ہے ہم نے جیتا، آپریشن بنیانم مرصوص جس کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو ہماری آرم فورسز نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کی تعریفیں ہم خود نہیں کر رہے، پاکستان کی عوام تو کر ہی رہی ہے۔ ساری دنیا کا میڈیا، ساری دنیا کے جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے محدود جو حالات، اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے باوجود ایک بڑے ملک کے خلاف ایک جنگ جیتی ہے۔ اور جنگ ناظرین صرف ہم نے میدان جنگ کے اندر ہم نے اپنے جھنڈے نہیں گاڑے، ہم نے سفارتی سطح کے اوپر جنگ جیتی ہے، ہم نے بیٹل گراؤنڈ کے اندر جنگ جیتی ہے، ہم نے دنیا کے جو مہذب دنیا کے جو نام نہاد فورمز ہیں وہاں پہ بھی ہم نے انڈیا کو بھرپور انداز سے جو ہے ایکسپوز کیا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک ویل ڈیزرو یوم تشکر ہے۔ ہم پاکستان کی ہسٹری کو اگر ہم سامنے رکھیں، مختلف اوقات کے اندر ہم نے مختلف جنگیں لڑی ہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی، لیکن یہ جو جنگ لڑی ہے موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ اپنی نوعیت کی ایک اپنی ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک جو ہے نہ صرف دنیا اس کو پڑھتی رہے گی، یاد بھی کرتی رہے گی ہم نے کس طرح کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ ناظرین، آج صبح کا آغاز جو ہے پورے پاکستان میں مساجد کے اندر قرآن خوانی کی گئی۔ اسلام آباد کے اندر 31 اور صوبائی جو دارالحکومتیں ہیں وہاں پہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شہداء کے گھر گئے، خاص الخاص جو اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر ان کا چکر لگا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب، آرمی چیف صاحب بھی ان کے بعد جو ہے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر پہنچے، خراج عقیدت پیش کیا۔ ناظرین، یہ قوموں کے اوپر ایک قرضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں، اور میرے خیال میں اس سے خوبصورت آپ کو تصاویر آج کے دن اس طرح کی جو ہیں جو ویژولز آپ کو نہیں مل سکتے جو ہم آپ کو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دکھا رہے ہیں۔ تو یوم تشکر ہم نے منایا۔ اسی طرح صوبائی جو دارالحکومتیں ہیں وہاں پہ تمام جو وزرائے اعلیٰ ہیں، پشاور کے اندر علی مین، لاہور کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ، اسی طرح شاہی جو ہیں وہاں پہ کراچی میں بگٹی صاحب، کوئٹہ کے اندر انہوں نے جو ہے جھنڈے جو ہے آپ نے دیکھا پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں، پورے پاکستان کے اندر جو ہے ریلیاں ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نشان حیدر جو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے جیتا ہوا ہے ان کے مزاروں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سیریمنیز ہوئیں۔ تو یہ میں ایک بہت ہی ایک ویل ڈیزرو یوم تشکر پاکستان کی قوم نے آج منایا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی ہزیمت سے بچنے کے لیے جو انٹرنیشنل امبیرسمنٹ اس کو فیس کرنا پڑی ہے، ایک طرف 1.5-2 ٹریلین کی اکانومی، دنیا کے بڑے سے بڑے جہاز رافیل سمیت، اور پتہ نہیں سن 2000 سے آنورڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ انہوں نے انڈیا نے اپنا ایک آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے جو ہے ہمارے میزائلوں کے خلاف کہ ہمارے میزائل وہاں پہ نہ پہنچ سکیں۔ تو وہ سب کچھ ایکسپوز ہوا۔ اس ایکسپوز ہونے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی تے انڈیا پاکستان دے نال تے جنگ لڑنے کا سارا مقصد ہی کوئی نہیں سی۔ اب وہ یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا پاکستان کو انفارم کر دیا تھا جناب اعلیٰ، ہم آپ کے ایک چھوٹا سا بم پھینکیں گے بہاولپور کے اندر، ایک بم پھینکیں گے مرید کے اندر، ایک بم پھینکیں گے سیالکوٹ میں، نارووال میں، تو آپ نے ان بموں کو جو ہے نا ریسیو کرنا ہے، ان کو ہار پھیرانے اور ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ یہ کون سی دنیا کے اندر یہ رہتے ہیں؟ یہ کون سا بیانیہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیٹلڈ ایریا کے اندر آپ میزلز فائر کریں، ہمارے جو ہے معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو آپ شہید کریں، اس کے بعد ہم آپ کے لیے گلاب کے جو ہیں پھول آپ کو بھیجیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے رسپونڈ کرنا تھا۔ اب یہ جو ایشو ہے یا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر خاص طور پر ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ان سے جانیں گے کہ کیا یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا، اس کے اندر کوئی جان ہے کہ ہم تو صرف پاکستان کے اندر ان کے مطابق جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے گئے تھے، ہم نے تو جنگ کا ہمارا تو مقصد نہیں تھا۔ ناظرین، جے شنکر انڈین فارن منسٹر کا بیان سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. یہ جو جے شنکر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انفارم کیا تھا کہ ہم تو بس یہ کچھ ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا پاکستان آرمی کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن پاکستانی حکومت نے جو ہماری بات نہیں مانی اور ہمارے ساتھ انہوں نے لڑائی شروع کر دی.